انسان کو دو سکون چاہیے ہوتے ہیں، ایک گھر کا سکون، ایک معاشرے میں سکون، ایک گھر کا امن سلامتی اور ایک باہر کا امن اور سلامتی۔ اگر گھر پر سکون ہے، اچھا ماحول ہے، تو باہر بھی آرام چاہیے ہوتا ہے، سکون چاہیے ہوتا ہے۔ دونوں کا ہونا ضروری ہے، گھر کا سکون بھی ہونا ضروری ہے، معاشرے کا سکون اور امن ہونا بھی ضروری ہے۔ ظاہری بات ہے کہ باہر تو نکلے گا، جب باہر نکلے گا تو باہر امن نہیں ہوگا تو یہ سکون ہی ہوگی، اور جب گھر آئے گا، اگر سکون نہیں ہوگا تو پھر بھی مشکل ہے، کہاں جائے گا؟ یعنی دونوں سکون لازم ملزوم ہے، گھر کا سکون بھی ضروری ہے، اچھا ماحول بنانا ضروری ہے، اور باہر کی سلامتی اور امن بھی ضروری ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، نہ ہمیں گھر کا سکون نصیب ہے، نہ معاشرے کا سکون نصیب ہے۔ یہاں تو اس ملک میں تو چلو ہے، اللہ کا شکر ہے، معاشرے کا سکون ہمیں نصیب ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ پرسکون ہے، لیکن اپنے ملکوں کے اندر جو ہمارا ملک ہے، جیسے ہم پاکستان، ہندوستان یا بنگلہ دیش یا دیگر ملک ہم کہتے ہیں جہاں رہتے ہیں، گھر کے اندر سکون نہیں ہے۔ کیوں سکون نہیں ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، شریعت نے ہر چیز کو تقوی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، گھر کے سکون کو بھی تقوی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ گھر کا سکون کیسے نصیب ہوگا؟ جب آپ ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں، بہنوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلی جو زندگی آپ کی شروع ہوتی ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بیوی کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ سکون کا معیار اور سکون کا دار و مدار بعد میں جو شروع ہوتا ہے، وہ آپ کی جو زندگی لائف جو شروع ہوتی ہے وہ شادی کے بعد۔ اگر شادی کے بعد آپ زندگی اور لائف اچھی گزار رہے ہیں تو پھر اب حقیقت میں دیکھا جائے گا کہ یہ پرسکون ماحول آپ کو نصیب ہوا ہے۔ جب تک آپ ان میرڈ ہیں تو اس وقت تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہلکی پھلکی بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ جھگڑا وغیرہ، لیکن اصل جو سکون برباد ہوتا ہے وہ شادی کے بعد برباد ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ شادی ہو گئی، وہ سکون کی بربادی کا سبب ہم بن رہے ہوتے ہیں، سکون کی بربادی کا سبب ہم بن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں قرآن کریم نے، جو میں آپ کے سامنے عرض کیوں کر رہا ہوں، یہاں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، تقوی اختیار کرو، واتقوا، اللہ سے ڈرو۔ اب رمضان میں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے نا، روزے کیوں رکھ رہے ہیں ہم؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے کا مقصد تقوی ہے۔ اب یہاں تقوی کا پھر ذکر آیا، واتقوا اللہ الذی، تقوی اختیار کرو، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ایک دوسرے کے حق جو تم مانگتے ہو، اللہ کے صدقے جو تم ایک دوسرے کا حق مانگتے ہو، یعنی حقوق ادا، ایک دوسرے کی جو حقوق کی ادائیگی کی جو بات کرتے ہو یا جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو، وہ تقوی کے ذریعے تم حاصل کر سکتے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور آگے پھر فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یہ ارحام کیا ہے؟ الارحام کیا ہے؟ ذی الارحام کیا ہے؟ یہ تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ اصل میں یہاں سے جو ٹرننگ پوائنٹ ہے نا، یہ جو دو راستے ہیں، ایک سیدھا اور ایک الٹا، اس آیت کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اس کو صحیح طرح سمجھے نہیں ہیں لوگ کیا نہیں سمجھے؟ رشتہ داریاں کا جو میکینزم ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں ہماری رشتہ داریاں کہاں تک ہے؟ خونی رشتے کس کو سمجھتے ہیں ہم؟ خونی رشتے مجھے بتائیے۔ ماں باپ، بھائی بہن، بس یہ خونی رشتہ ہے ہمارا۔ دیکھا انہوں نے بھی یہی کہا نا، عموماً یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن تفسیروں کی کتابوں میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ماں باپ، بھائی بہن، نانی دادا، دادا دادی، خالہ خالو، ماموں چاچا، یہ بس اتنا۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد، شادی ہونے کے بعد، جس طریقے سے آپ نسبی طور پر آپ کا تعلق ہے رشتہ داری کے اندر، حقوق کے اندر اور خونی رشتے کے اندر، اسی طریقے سے شادی کے منسلک ہونے کے بعد جس طریقے سے آپ کا باپ ہے، آپ کی ماں ہے، اسی طریقے سے عورت کی ماں ہے، عورت کا باپ ہے، یہ بھی ذی الارحام کے اندر، رشتہ داروں کے اندر شامل، ان کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ جتنا حق آپ کے ماں باپ کا ہے، اتنا ہی حق آپ کی جو بیوی ہے اس کے ماں باپ کا بھی ہے، اور اس کے بھائی کا بھی ہے، اس کے بہن کا بھی ہے، اس کے دادا دادی نانا نانی کا حق ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اب سمجھ میں آئی بات؟ عام طور پر فل اسٹاپ لگایا جاتا ہے کہ بھائی میرے جو ماں باپ ہیں وہ تیرے ماں باپ ہیں، بس تمہارے جو ماں باپ ہیں، تمہارا جو خاندان ہے وہ میرا خاندان نہیں بنے گا۔ عموماً یہی ہوتا ہے، اور اسی پر حاکمیت جتلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حاکمیت، حاکم بنا ہوا ہے، الرجال قوامون علی النساء، بھائی جو ہے عورتیں کیا نیچے ہیں۔ تو اب یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ بس کس چیز کی حاکمیت ہے عورت پر؟ مجھے یہ بتائیں۔ یہ ذرا اس کو بھی نہیں سمجھا نا۔ کتنے ایسے کیسز آتے ہیں، ایک کیس آیا کہ بھئی وہ میرے والدین کے پاس جانے نہیں دیتے، ٹھیک ہے، علماء نے کہا ہے کہ اگر شوہر منع کر دے، لیکن شوہر منع کرنے کی ریزن کیا ہے؟ بھائی کیوں منع کر رہے ہو؟ بھائی وہ آپ کا خاندان ہے، آپ پورا خاندان، ایک خاندان سے 5000 خاندان آپ کا بن گیا، یعنی پورا قبیلہ آباد ہو گیا شادی کے بعد۔ نہیں جانا، بس ریزن کیا ہے؟ ریزن کوئی نہیں ہے۔ اور آپ کی بیوی کی ماں بیمار ہے، آپ کی بیوی کا باپ بیمار ہے، جس طرح آپ اپنی ماں کا خیال کرتے ہیں
بیماری کے عالم کے اندر آپ اپنے باپ کا خیال کرتے ہیں، اپنی بہن کا خیال کرتے ہیں، اپنے باپ کا خیال کرتے ہیں، کیا اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال کرے؟ کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کا بھائی، اس کی بہن بیمار ہو جائے تو 4 دن وہ گزارنا چاہتی ہے، وہ گزارنے نہیں دے گا؟ اسی مرد کو پوچھا جائے کہ کیا تیری بیٹی، اگر تو بیمار ہو اور تیری بیٹی تو نے اگر کسی کے گھر میں دی ہے، اگر وہ تو بیمار ہو اور وہ آنا چاہے اور وہ نہ آنے دے تیرا داماد، تو پھر تیرے پر کیا اثر ہوگا؟ مجھے بتائیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یہ تقوی اختیار کرنے کو کہا کہ اس میں آپ نے غلطی نہیں کرنی۔ نہیں جی بیوی جو ہے بڑی بدتمیز ہے، جی بیوی پر ڈال دیا بات کو، عورت پر ڈال دیا۔ بھائی یہاں شریعت نے یہ بھی تو بتایا، آپ شریعت نے صبر کا حکم بھی تو دیا آپ کو۔ حضرت ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب انداز کے اندر اس چیز کو بیان فرماتے تھے۔ مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی تھے، بڑے نفیس الطبع انسان تھے، بڑے نزاکت والے انسان تھے، بیوی بڑی بد مزاج تھی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو جو عزتیں اتنی نصیب ہوئی ہے وہ کیسے نصیب ہوئی ہے؟ کہا کہ یہ جو میں نے صبر کیا ہے نا ساری زندگی، میں نے طلاق نہیں دی اپنی بیوی کو، اس صبر کے بدولت اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پوری دنیا میں عزت عطا فرمائی۔ ایک اللہ والے تھے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، جنگل میں چل رہے ہیں، شیر پر آ رہے ہیں، شیر پر کوئی سوار ہو سکتا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں حیران، اور پھر کوڑا ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جی میری بیوی جو تھی بڑی بد مزاج تھی، میں نے صرف یہ کہا کہ اللہ کا غصہ میں برداشت نہیں کر سکتا قیامت کے دن، اللہ کا غیظ و غضب ہے، جلال ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کے غصے کو برداشت کر دیا، میں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کی بندی ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے استطاعت دے دی، طاقت دے دی کہ میں آج شیر پر سوار ہو رہا ہوں۔ بھائی اگر بیوی تھوڑی سی بدتمیز ہے، تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، تو آپ ٹیڑھے نہ بنے نا، آپ کیوں ٹیڑھا بنتے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں گھر کا سکون مجھے نصیب نہیں ہوتا۔ گھر کے اندر جو بے سکونی ہے وہ زیادہ تر یا تو بچوں کی وجہ سے ہوگی، یا پھر سسرال کی طرف سے ہوگی، یا پھر باہر سے ہوگی۔ آپ کی وجہ سے کوئی بے سکونی نہیں ہوتی، آپ میاں بیوی کی وجہ سے بے سکونی نہیں آتی۔ یاد رکھیں، بے سکونی جو آتی ہے، گھر کا جو ماحول خراب ہوتا ہے، وہ باہر کی وجہ سے ہوتا ہے، گھر کی وجہ سے نہیں ہوتا، آپ کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ آپ کی لڑو گے، آپ نے تو شادی کی ہے، صرف اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ایک جگہ نمک اگر تیز ہو گیا یا کم ہو گیا تو بس غصہ ہو گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ نمک تیز ہو گیا، اس نمک تیزی کا یہی ہوتا ہے نا کہ آدمی خاموش رہے، یہی ہے نا۔ اس کا حق کیا ہے کہ کھانا پکا کے لے کے آئیے ہے، صبر کر لیا جی، آج ایک دن نمک کم ہو گیا، 2 دن کم ہو گیا، 3 دن کم ہو گیا، صبر کرنا چاہیے۔ اگر چاہتا تو وہ غصہ کر سکتا تھا، لیکن اس بندے نے غصہ نہیں کیا، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، صبر کر لیا۔ حضرت تھانوی نے لکھا کہ کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ اس بندے کی اس بات پر مغفرت ہو گئی کہ اس بندے نے بد مزاجی نہیں کی، بد اخلاقی نہیں کی، اس بندی کو یہ سمجھ کر معاف کر دیا کہ یہ اللہ کی بندی ہے، میں اس پر غصہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی بندی سمجھ کر اس کھانے میں نمک کی تیزی کی وجہ سے اس نے معاف کر دیا کہ میں معاف کرتا ہوں۔ اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، اب مجھے بتائیں معافی مانگنے کا مہینہ ہے نا، یہاں مغفرت کا ذکر نہیں ہے دعا کے اندر، جو شب قدر کی راتوں میں معافی کا ذکر آیا ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں، اللہم انک عفو، یا اللہ تو معاف کر دے، اور تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ اب معافی کے ماحول کے اندر اگر ہم بد مزاجی کریں، عورت کے ساتھ لڑیں، یا ساس اپنی بہو کے ساتھ لڑے، یا بہو اپنی ساس کے ساتھ لڑے، تو کتنا معاملہ خراب ہوگا؟ مجھے بتائیں، بھائی ماں کے ساتھ لڑے، اس بات پر لڑے کہ وہ بہو سے لڑی ہے، کیا بنے گا؟ اگر ماں نے ایک دفعہ بدوا دے دی، روایتوں میں آتا ہے ایک دفعہ بدوا دے دی اور اس کی بدوا عرش پر پہنچ گئی، تو جب تک وہ دنیا کے اندر عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک ماں کی دعا، ماں کی بدوا عرش پہ نہ پہنچ جائے۔ کتنی خطرناک بات ہے، کتنے لوگوں کو دنیا کے اندر دیکھا ہے، اور کس وجہ سے لڑ رہے ہیں؟ بیوی کی وجہ سے لڑ رہے ہیں۔ مسئلے کو درمیان سے نکالنے کے بجائے رائٹ کی طرف لے جا رہے ہیں، ماں کی طرف لے جا رہے ہیں، بھائی کی طرف لے جا رہا ہے، دوسری طرف لے جا رہا ہے۔ غلطی اپنی ہے، مجھے بتائیں، غلطی اپنی ہے، اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرنا، صبر نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے تو ایک صحابی غلام ہوتے تھے، غلام کو تھوڑا سا تنبیہ کر رہے تھے، اس کو زجر کر رہے تھے، اس کو تھوڑا سا مار رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تجھے قدرت حاصل ہے اس غلام پر، اس سے کئی زیادہ قدرت اللہ کو حاصل ہے تجھ کو۔ وہ ایسے دیکھا صحابی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، کہتا ہوا آزاد، اس غلام کو میں آزاد کرتا ہوں، غلطی کی میں نے آزاد کر دیا۔ آپ ایک عورت پر ظلم کر رہے ہو، اپنی بیوی پر ظلم کر رہے ہو، بہن پر ظلم کر رہے ہو، ماں پر ظلم کر رہے ہو، قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ مجھے بتائیں۔ قرآن کریم نے بڑے اچھے انداز کے اندر اس کو بار بار بیان فرمایا ہے، ان حقوق کی ادائیگی کا بار بار تذکرہ فرمایا ہے کہ بیوی کے حقوق کتنے ہیں، اور جیسے میں نے بتایا کہ ہم حقوق کو سمجھ نہیں، ہم نے کیا کر دیا، جیسے تم نے کیا سمجھا، صرف اپنے ماں باپ کا حق سمجھ لیا، اپنے بھائی کا حق سمجھ لیا، اپنی بہن کا حق سمجھ لیا۔ بھائی کیسے ہیں لوگ؟
کہ بیوی کے ماں باپ نہیں ہے، انسان نہیں ہے یار. بیوی اگر آپ کی بیوی اگر چلی گئی سسرال کے اندر چلی گئی اور وہ 4 دن وہاں رہ کر اس کو کھانا پکا کے کھلا سکتی، تو کیا تم کھانا نہیں پکا سکتے گھر پہ؟ باہر تمہیں دستیاب نہیں ہے کھانا؟ کیسے نہیں ہے دستیاب؟ بالکل دستیاب ہے، کھانا موجود ہے، کھانا خود بھی پکا سکتے ہو. جیسے ہمارا یہ کہتا ہے اپنا زہیب کہتا ہے کہ جی ماشاءاللہ میں ایسا کھانا بناتا ہوں جیسے آپ موراکن کھانا کھانا چاہیں تو موراکن کھانا پکا کے کھلاؤں گا. اگر اٹالین کھانا کھانا چاہیں تو میں اٹالین پکا کے کھلاؤں گا. پاکستانی تو بنانا ہی آتا ہے. میرے جیسا بندہ انڈا بھی نہیں بنا سکتا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ باہر جائے گا. یقین کرے ایک دفعہ انڈا بنایا تو انڈا غلط بن گیا. چائے بنائی تو چائے کے اندر کچھ چائے کے بغیر اور کچھ ڈال دیا. ایسا ہوتا ہے انسان. ضروری نہیں ہر مرد ایک ہی طرح کا ہو. تو اب بیوی کہہ کہ نہیں تم نے کھانا بنا، کیسے بنائے گا وہ بندہ؟ بیچارے کو بنانے نہیں آتا. اب یہ یقین کریں کہ مجھے واللہ کہتے ہیں اگر آپ مجھے کہیں نا کہ پیاز کاٹنی ہے کس سے؟ چھری سے. میرا ہاتھ انگلی کٹ جائے گی واللہ میں کہہ رہا ہوں. میں زندگی میں نے چھری کو ہاتھ نہیں لگایا. جمال بھائی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ ہمیں ماشاءاللہ اتنا کھلاتے ہیں کھانا اور ہم کھا کے تھک جاتے ہیں. اجر کریم دے جا. بڑی بات ہے کہ اس طرح گزارنا اپنی اہلیہ کے بغیر زندگی گزارنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. قرآن کریم نے جو یہاں ارشاد فرمایا اللہ تبارک وعاشروہن بالمعروف، اتنے پیارے حسین الفاظ ہیں میاں بیوی کے لیے. میاں بیوی کے لیے یہ جو الفاظ ہے نا یہ سنہرے الفاظ ہیں. کہتے ہیں نا کہ پتھر کی لکیر ہے یہ. وعاشروہن بالمعروف، بڑی یعنی محبت عشق کے ساتھ، یعنی میں اس کا جو ترجمہ کر رہا ہوں عاشروہن، بڑے محبت پیار کے ساتھ زندگی گزاریں. اب مثال کے طور پر اگر کوئی ڈی آئی جی آ جائے آپ کے ملک کے، ہمارے ملک کے ڈی آئی جی یا کمشنر آ جائے اور وہ کہے آپ سے کہ بھائی یہ جو آپ کی بیوی ہے نا یہ بیوی میری بیٹی کی سہیلی ہے، آپ نے اس کا خیال کرنا ہے. شادی کی رات کو آپ کو رخصتی کے وقت کہہ دیں. اب مجھے بتائیں کہ وہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈی آئی جی کمشنر کا ہے کہ اگر تو نے گڑبڑ کی تو تیرے کو کیا میں اٹھوا کے تیرے کو کوٹوں گا، پھر تھانے میں لے جاؤں گا. یہی مقصد ہے نا. مطلب اشارے سے تو یہی مقصد ہے نا کہنے کا مقصد کہ بھائی خیال کرنا. اب یہاں اللہ تبارک و تعالی ہی از دا کمانڈنگ، یعنی ایک اصول بیان کر رہے ہیں، ایک حکم دے رہے ہیں کہ عاشرون بالمعروف، حکم کر رہے ہیں کہ اپنی بیوی کا خیال کرو، اپنے بہو کا حق ادا کرو. کیا مطلب؟ یعنی اس سے زیادہ انسان مرد بغیرت ہوگا کہ وہ دنیا کے ڈی آئی جی سے تو ڈر رہا ہے لیکن اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا. اب وہ جو عورت ہے گھر کی بیچاری، اس کو لونڈی بنا کے رکھا ہوا ہے یا اس کو گائے اور اس کو بھینس بنا کے رکھا ہوا ہے کہ وہ ہر وقت دودھ دیتی رہے اور تمہاری خدمت میں لگی رہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. ہر وقت تمہیں پراٹھے بنا کے کھلائے، ہر وقت تمہارے لیے لونڈیوں کی طرح ہر وقت حاضر رہے. ایسا نہیں ہو سکتا. اگرچہ اس کو حکم ہے کہ اگر زمین کے اندر سجدے کا حکم ہوتا تو کس کو ہوتا، لیکن نہیں ہے. اتنی تعظیم، اتنا حکم ہے. اور اگر یہ بھی حکم ہے کہ اگر ایک مرد ناراض ہو کے، یہ اکثر سناتے ہیں کہ اگر ایک مرد اگر ناراض ہو کے اپنی بیوی سے تو ساری رات اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت پر برسی رہتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حاکم بن جاؤ، بس یہ حاکمیت جتلانا لگ جاؤ. بھائی کیا ہے مطلب؟ ان آیتوں کی تشریح غلط کرتے ہیں، غلط پیش کرتے ہیں، غلط بتاتے ہیں لوگ. اور زیادہ تر معاف کیجیے گا زیادہ تر معاف کیجیے گا یہ ہمارے داڑھی والے لوگ ہیں نا، ہم لوگ باشرہ لوگ ہیں، اس میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں. عورت کی حقوق کی ادائیگی، وہ کہتی ہے بیچاری، میں نے آپ کو شاید میں نے بتائی تھی یہ بات اور کسی بیان کے اندر کہا تھا کہ ہمارا جو ہم تاریخ روڈ میں جہاں رہتے تھے، جو محلہ ہے وہ بڑا شہری علاقہ ہے. وہ بڑا شہری علاقہ ہے. تاریخ روڈ کے اندر جہاں ہماری دکان تھی، جہاں ہم رہتے تھے، اس کے سامنے مسجد تھی. ہر روز آواز آئے دوپہر 11-12 بجے 1 بجے. ہم تو چھوٹے، تو لوگوں نے بتایا کہ بھائی یہ آواز مسجد سے آ رہی ہے. کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ مسجد سے آ رہی ہے. پھر وہاں سے یہ پتا چلا کہ وہاں کے جو مولوی صاحب ہے وہ اپنی بیوی کو پٹائی کر رہے ہوتے، مار رہے ہوتے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے کہ عورت کو ماننا. یہ بغیرتی ہے، دنیا کی سب سے بڑی بغیرتی ہے کہ عورت پر انسان ہاتھ چلائے. میں نے کیا بتایا، یہ جو روایت آپ کے سامنے جو پیش کی ایک صحابی کی، یہ روایت ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. زیادہ تر اب وہ کہتی ہے کہ یار، وہ کہتی کیا ہے، وہ کہتی ہے کہ یار میری بدقسمتی ہے کہ میں کسی پتلون والے سے شادی کر لیتی. پھر وہ کوستی ہے اپنے آپ کو کہ یار میں نے داڑھی والے سے شادی کی ہے، وہ میرے ساتھ یہ اشر کر رہا ہے. عالم ہے یہ اشر کر رہا ہے، حافظ ہے یہ اشر کر رہا ہے، داڑھی والا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تو اس کا یہ اشر ہے. تو میں نے اس کے ساتھ شادی کی ہے. اسی لیے اللہ معاف فرمائے، کتنی بیچاری جو معلمات ہوتی ہیں، جو مدرسے میں پڑھتی ہیں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ کسی داڑھی والے سے اپنا گھر بسائیں. لیکن ان کو آج مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ کس سے شادی کرنا ہے؟ داڑھی والے سے. کسی عالم سے شادی نہیں کرنا، دیندار سے شادی کر لینا، نمازی سے شادی کر لینا، عالم سے شادی کرنا. کیونکہ رپورٹ یہ آتی ہے کہ بھئی جو عالم ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ظلم کر رہا ہوتا ہے اپنی عورت. کتنا بڑا ظلم ہے! اس سے بڑا کوسرا کیا ہوگا
اٹھتی ہے تو اس کو تکلیف دیتا ہے، بیٹھتی ہے تو تکلیف دیتا ہے، والدین کے پاس جاتی ہے تو تکلیف دیتا ہے، کسی جگہ کوئی خرید و فروخت کرنی ہے تو جب تکلیف دیتا ہے، ہر وقت تکلیف ہی تکلیف، وہ پھر کہاں جائے؟ ایسی عورت کہاں جائے؟ کیا آپ کیا کریں؟ شادی نہیں کریں، ایسی زندگی گزار لیں؟ میرے بھائی یہ جو حکم ہے، سب سے پہلی جو آیت میں نے واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے رشتہ داروں کا ہم نے حقوق اور ان کا تعین کرنا ہے کہ کون سے رشتہ دار ہمارے ہیں، کون سے رشتہ دار کون سے خونی رشتے ہیں اور کون سے نہیں ہیں۔ یہ جو میں نے بتائے ہیں دونوں طرف کے رشتے، یہ اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا اور اس کی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ جب لکھا ہوا ہے تو آپ نے اجازت دینی ہے ماں باپ کے پاس جانے کی۔ بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ ماں باپ کے پاس جانے نہیں دیتے، بنتا ہی نہیں ہے کہ کسی جگہ کوئی ایسی تقریب ہے ماں باپ کی، کوئی بلایا ہے ماں باپ نے، آپ اس کو جانے نہ، ماں باپ بیمار ہے جانے نہ دیں۔ ایون کہ میں نے ایک قصہ سنا کہ باپ مر گیا، ماں مر گئی، اس کے جنازے میں بھی نہیں جانے دیا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اس سے بڑا ظلم کائنات کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کو بیچاری نے اتنی ناز و نعمت سے پالا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، تو ازواج مطہرات کچھ بات کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ بھئی ہمیں کچھ ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو شوہر اور بیوی کے درمیان بات تھوڑی سی اوپر نیچے ہو جاتی ہے نا۔ ایک دم سے حضرت عمر فاروق آ گئے تو ساری خاتون خاموش ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم حضور کے سامنے تو اتنی تیزی سے بول رہی، میں آیا تو اتنا خاموش ہو گئے، میں آیا تو خاموش، بالکل سناٹا چھا جاتا ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہ دیا کہ بہت سارے مرد جو ہوتے ہیں وہ مغلوب ہوتے ہیں۔ مغلوب کیوں ہوتے ہیں؟ چونکہ وہ کریم ہوتے ہیں، شفیق ہوتے ہیں اپنی خاتون کے ساتھ۔ بہت سارے مرد جو کہ کریم ہوتے ہیں، اب لوگ ہم چھیڑتے ہیں نا، یار تو تھلے لگا ہوا ہے۔ تھلے لگا ہوا کیا مطلب؟ یہ ایک جملہ ہوتا ہے، تھلے لگنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا۔ وہ مرد کریم ہوتا ہے، صبر کرنے والا ہوتا ہے، اپنی بیوی کے مزاج کو صحیح سمجھ کر وہ چل رہا ہوتا ہے، اسی لیے وہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ اور حضور کا اخلاق کریمہ یہ تھا، اخلاق عظیمہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اگر غلبہ پالے تو یہ مرد کے اچھے ہونے کی نشانی ہے، اور اگر مرد عورت پر اگر غلبہ پالے تو مرد کے کمینے ہونے کی نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ہر وقت اس پر چڑھائی کر رہا ہے، ہر وقت لڑ رہا ہے، تو یہ کمینے پن کی نشانی حضور کی حدیث کے اندر ہی آیا ہے، روایت کے اندر آتا ہے۔ تو مرد کو کبھی کمینہ نہیں بننا چاہیے، کریم بننا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیرت یہ ہے، اس روایت کے اندر حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کریم بنو۔ تو حضور نے یہ ایک انداز بتایا، ایک سیرت بتائی کہ عورت اور مرد کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہت، یعنی ایک سمجھے کہ ایک شیشے کی طرح ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، صاف دل کے ساتھ ہوتا ہے، محبت اور پیار کے اندر ڈوبا ہوا ماحول ہوتا ہے۔ سمجھ میں؟ محبت میں، پیار میں جو ڈوبا ہوا ماحول، جو آج کل کے جو ماحول میں یوں کہہ لیں کہ جو شادی سے پہلے جو وہ ہوتی ہے نا، چھڑم چھاڑی جو ہوتی ہے انگیجمنٹ سے پہلے، یا جو کہتے ہیں یہ بڑی بڑی لمبی چھوڑتا ہے کہ میں تو تیرے لیے پورا دریا بہا دوں گا، میں تو تیرے لیے پوری دنیا کائنات تیرے گود میں لا کے ڈال دوں گا، وہ والا جو عشق ہوتا ہے جو شادی سے پہلے جاگ رہا ہوتا ہے، اور انگیجمنٹ سے پہلے جو کہ حرام ہے، جس کا کوئی شریعت کے اندر کوئی جواز ہی نہیں ہے، وہ جو عشق جو جاگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ شادی کے بعد تو وہ پوچھتی ہے، وہ جواب ہی نہیں دے رہے۔ ارے بھائی وہ تو تم تو میرے لیے بار بار ایک ہی دن میں 15 دفعہ فون کرتے تھے، اب تو تم میری ایک بات کا جواب نہیں دیتے، یا اللہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہارا عشق کہاں گیا؟ مر گیا وہ عشق؟ کدھر گیا وہ؟ لوگ دوسری شادی کی بات کرتے معذرت کے ساتھ، میں تو کہتا ہوں پہلی شادی والوں کو سامنے لاؤ اور بٹھا دو یہاں سب، اور سب کا جو ہے کیا کرو، امتحان لے لیں، عورتوں کو پیچھے بٹھاؤ اور مردوں کو، یہ بات جانی چاہیے نا، مردوں کو ادھر آگے بیٹھاؤ اور عورتوں کو پیچھے بیٹھاؤ، اور پہلے مردوں کو پوچھو اور پھر عورتوں کو پوچھو، سب کو بھانڈا پھول جائے، پھر شادی کی دوسری شادی کی بات ہی ختم ہو جائے گی۔ بھائی پہلی شادی کے اندر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ان کے حقوق کیا ہیں، تو پھر آگے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی اور معافی تلافی کا، اس لیے میں نے ذکر کیا کہ رمضان کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی کوشش کرے۔ آج اگر معاف نہیں کیا تو کل اللہ رب العزت اگر معاف نہیں کریں گے تو ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں کائنات کے اندر۔